بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال ایک جلیل القدر صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خصوصی تھے۔ حبشہ کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو بلال حبشی بھی کہا جاتا ہے۔ بوس نبوی کے آغاز میں آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جیسے ہی کلمہ حق آپ نے سنا اور اسلام کی دعوت سے آپ روشناس ہوئے، آپ نے فوراً ہی اس پر لبیک کہا اور مشرف با اسلام ہوئے۔ ظالم کا اطلاع ملتے ہی مشتعل ہو گیا، کیونکہ اس دین حق پر نبی کریم کی ذات گرامی سے شدید خوف آتا تھا۔ حضرت بلال کو اسلام سے دور جانے کے لیے اس نے ہر طرح کے مظالم ڈھائے۔ کبھی چلچلاتی ہوئی دھوم میں انہیں بٹھا دیا جاتا، کبھی جلتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا کر ان کے جسم پر کوئی پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ حرکت بھی نہ کر سکیں۔ کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا کہ وہ ان کو چلچلاتی دھوپ پر گھسیٹتے بھی رہیں۔ ان سب مصائب کے باوجود ان کی زبان سے صرف آج آج ہی کا نعرہ نکلتا تھا۔ ظلم و ستم کا یہ حال اظہار حضرت ابوبکر صدیق سے نہیں دیکھا گیا، اور انہوں نے منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ لیکن آزادی کے بعد وہ اپنے ملک حبشہ واپس ہونے کی بجائے مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خصوصی بن گئے۔ نبی کریم نے امہات المومنین کے گھروں کی ضروریات کے سلسلے میں ساز و سامان کی فراہمی کا معاملہ انہی کے سپرد کر دیا، جس سے وہ بڑی خوشی اور خوش دلی کے ساتھ سر انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا تو اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی آواز سن رہا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں جہاں سے بھی گزرتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ تم میرے سامنے جا رہے ہو۔ آخر تمہارے پاس ایسا حسن عمل اور کار غیر کون سا ہے؟ حضرت بلال نے جواب دیا کہ میں وہی عمل کرتا ہوں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی۔ البتہ آپ ہی کی ہدایت کی روشنی میں ایک نفل عبادت کا اہتمام ضرور کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کے بعد تحیۃ الوضو کے طور پر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ یوں تو حضرت بلال کی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن آپ کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو مؤذن رسول ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ ہجرت کے بعد جب نماز کے لیے بلانے کے طریقے پر مشورہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن زید کا خواب سن کر رسول اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ایسے طریقے کو پسند کرتے ہوئے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت بلال نے مسجد نبوی کے ایک بلند مقام پر طریقہ اسلام کی سب سے پہلی اذان دی، اور یہ تھی حضرت بلال کی پہلی یادگار اذان۔ صبح کے سناٹے میں حضرت بلال اذان دینے لگے تو اذان دیتے ہوئے خود تو مسرور ہو ہی رہے تھے، مدینہ منورہ کی فضا کو بھی مسرور و مغرور کر رہے تھے۔ اذان کلمات کی صدائے دل نواز سن کر صحابہ کرام کے دلوں میں تو ہلچل مچی ہوئی تھی، اہل کتاب اور منافقین بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، لیکن یہ تاثرات ان کے پتھر جیسے دلوں کو پگھلا نہ سکے، بلکہ یہ سوچ کر ان کی جھنجھلاہٹ اور بڑھ گئی کہ کہیں اذان بلال دعوت حق کے فروغ اور اشاعت اسلام کا مزید ایک اور ذریعہ نہ بن جائے۔ ان کا یہ اندیشہ غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ بعض سلیم الفطر لوگ اذان سن کر حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کا لشکر اپنے ساتھ لے کر اچانک مکہ مکرمہ کی طرف پہنچ گئے اور کسی خون ریزی اور قتل و غارت کیے بغیر مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ فتح مکہ کی کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد نماز کا وقت ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو طلب فرمایا۔ حضرت بلال حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے تو اپنی زندگی کا صبر آزما اور اذیت ناک ماضی نیز درگشندہ حال یاد کر کے خود ان پر رقت طاری ہو گئی۔ نبی کریم کے تاثر کا بھی عجیب و غریب حال تھا۔ صحابہ کرام بھی بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ باشندگان مکہ کے دلوں پر دہشت اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری تھی، اور وہ یہ سوچ کر حیران اور پریشان ہو رہے تھے کہ امیہ بن خلف کو مجبور و مظلوم غلام آج خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دے رہا ہے اور سننے والوں کے دلوں کو تڑپا رہا ہے۔ یہ تھی حضرت بلال کی دوسری یادگار اذان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو سب سے زیادہ متاثر و مغموم ہونے میں حضرت بلال بھی تھے۔ دیار مدینہ میں سرکار مدینہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا اور زندگی حزین ہو گئی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مسجد نبی کے در و دیوار سوگوار ہیں، اور مدینہ تو نبی کی گلیوں میں رونق باقی نہیں رہی، ہر طرف خاموشی سے چھائی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں کہیں بھی ان کے دل بے قرار کو سکون اور چین نہیں مل رہا۔ گھر میں کوئی تسلی کا سامان نظر نہیں آتا تھا اور نہ باہر اطمینان حاصل ہو رہا تھا۔
محبوب کی جدائی کا زخم اس قدر گہرا تھا کہ وہ کسی بھی طرح مندمل نہیں ہو رہا تھا۔ اسی طرح مسلسل سے تنگ آ کر حضرت بلال نے آخری فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی یاد اپنے پہلو میں لیے ہوئے دمشق پہنچ کر ٹھہر تو گئے، لیکن ان کی تصور میں مدینہ منورہ ہی تھا، اور سرکار مدینہ کو یاد کر کے ان کا سینہ شک ہوا جا رہا تھا۔ دمشق میں رہتے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کو خواہ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور فرمانے لگے کہ بلال، ہم کو چھوڑ کر تو کہاں چلا گیا ہے؟ کیا ہم سے ناراض ہوگا؟ جب حضرت بلال بیدار ہوئے تو فوراً دمشق سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ باشندگان مدینہ کو حضرت بلال کی واپسی کا حال معلوم ہوا تو سب نے بڑے خلوص و محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ حضرت بلال مدینہ منورہ پہنچے تو فطری طور پر اہل مدینہ کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت بلال جس طرح ہر نماز کے لیے اذان دیا کرتے تھے، اسی طرح پھر اذان کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ لیکن بلال نے اذان دینا مناسب نہیں سمجھا۔ لوگوں نے اذان کے لیے یاد دہی کرائی بھی تو تیار نہیں ہوئے۔ اہل مدینہ نے سوچا کہ کیسے جگر بلال کو اذان دینے پر آمادہ کریں۔ چنانچہ حسین اور حسن نے بلال سے گزارش کی کہ حضرت بلال ہر نماز کے لیے نہ صحیح کسی ایک نماز کے لیے تو اذان دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسوں کی پرخلوص درخواست حضرت بلال رد نہیں کر سکتے، اور نماز کا وقت آیا تو مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دینے لگے۔ ساز و سامان تو ان کی آواز میں ہوتا ہی تھا، مگر اس اذان میں ساز و ساز کے ساتھ درد گزاد بھی شامل ہو گیا تھا۔ حضرت بلال اذان نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہجرت کی داستانیں بیان کر رہے ہیں۔ بڑی دقت کے ساتھ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات زبان سے ادا کر سکے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چاہا تو نگاہیں کسی کو تلاش کرنے لگیں، اور وہ تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آئے تو حضرت بلال بے قرار ہو کر نیچے گر پڑے۔ گرتے ہی ہوش و حواس جاتی رہی، بڑے مشکل کے ساتھ انہیں ہوش میں لایا گیا۔ یہ تھی حضرت بلال کی تیسری اور آخری یادگار اذان، جس کے بعد پھر کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی، اور نہ کسی نے ان کی اذان دینے پر اصرار کبھی کیا۔